ہیں سیریز کا آج کا سرمن فروٹفل پلان، پھلدار پودا، پیدائش 49واں باب 22ویں آیت سے 26ویں آیت تک۔ یوسف ایک پھلدار پودا ہے، ایسا پھلدار پودا جو پانی کے چشمہ کے پاس لگا ہوا ہو اور اس کی شاخیں دیوار پر پھیل گئی ہوں۔ تیر اندازوں نے اسے بہت چھیڑا اور مارا اور ستایا، لیکن اس کی کمان مضبوط رہی اور اس کے ہاتھوں اور بازوؤں نے یعقوب کے قادر کے ہاتھ سے قوت پائی۔ وہیں سے وہ چٹان اٹھا ہے جو اسرائیل کی چٹان ہے۔ یہ تیرے باپ کے خدا کا کام ہے جو تیری مدد کرے گا، اسی قادر مطلق کا کام جو اوپر سے آسمان کی برکتیں اور نیچے سے گہرے سمندر کی برکتیں اور چھاتیوں اور رحموں کی برکتیں عطا کرے گا۔ تیرے باپ کی برکتیں میرے باپ دادا کی برکتوں سے کہیں زیادہ ہیں اور قدیم پہاڑوں کی انتہا تک پہنچی ہیں۔ وہ یوسف کے سر بلکہ اس کے سر کی چاندی پر جو اپنے بھائیوں سے جدا ہوا نازل ہوں گی۔ ایک ورس یوحنا کی انجیل 15واں باب 5ویں آیت۔ میں انگور کا درخت ہوں، تم ڈالیاں ہوں، جو مجھ میں قائم رہتا ہے میں اس میں، وہی بہت پھل لاتا ہے، کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ کہ بس الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے۔ اور روما گریک ورڈ فلنس، کمپلیٹنس، جس کا مطلب ہے معموری، بھرپور ہونا، کثرت۔ تو یہ ہماری لائف میں جسمانی روحانی برکتیں کثرت کے ساتھ، آمین۔ وہ دیکھے، چیک کرے، اس کو یہ ملے کہ وہ بھرپور ہے تو وہ شکر گزاری کرے گا، اس کے گھر کا ماحول فرق ہوگا، اس کی زندگی کی ٹیسٹ منی فرق ہوگی۔ بھر جائیں کلام سے۔ جس طرح آپ جسمانی طور پر کھانا کھایا ہوگا تو آپ اپنے آپ کو تر و تازہ سمجھتے ہیں، تو اسپرچولی آپ کی ڈریم، آپ کے ویژن، آپ کے اندر ایک ہلچل روحانی ہو، آپ معموری کے ساتھ دکھیں۔ تو جب کرائسٹ ہمارے پاس ہے، ہولی اسپرٹ ہمارے پاس ہے، کلام ہمارے پاس ہے، یہوہ ہمارے پاس ہے، تو پھر آپ بتائیے بھرپور معموری ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ میرے پاس ہے، آپ کے پاس بھی ہے۔ اس لیے کوئی اگر ہے کم تو اسٹرانگ ہو جائے۔ لاسٹ ٹائم میں نے یعقوب کی لائف کے حوالہ سے آپ تک یہ تعلیم دی، آج یوسف کی لائف کے حوالہ سے تو جو ریفرنس پڑھا گیا یوسف کے حوالہ سے، یعقوب پروفیسی کی راہ سے اس کو برکت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یوسف ایک پھلدار پودا ہے، فروٹفل پلانٹ، اور یہ ایک پروفیسی کر رہا ہے اس کے حوالہ سے۔ حالانکہ یعقوب نے مصر میں اس کو دیکھ لیا ہے، پر وہ اب آگے کی برکت اس کے حوالہ سے وہ کر رہا ہے۔ اس کی زندگی کے اندر اس قدر برکت یعقوب نے دیکھ لی، پر جب پروفیسی کر رہا ہے سب بچوں کو بلا کر، اس سے پہلے یوسف کے بچوں کو، افرایم منسی کو برکت دی، اور پھر باری باری ہر بیٹے کے حوالہ سے یہودا کو کہتا ہے کہ شیر ببر کا بچہ ہے، تو یوسف کو کہہ رہا ہے پھلدار پودا، اس کو پلانٹس کہہ رہا ہے، اس کو شیر ببر کا بچہ۔ آپ دیکھیں کہ آپ نیچر بتائی جا رہی ہے، ان پہ غور کریں کہ کیا کیا پروفیسی کی راہ سے باتیں ہو رہی ہیں۔ پڑھنے میں تو آپ ایک منٹ میں آپ چیپٹر پڑھ جائیں گے، ایک ایک بات پر توجہ کریں، کیا پروفیسی کیا ہو رہی ہے، یہ نبوتیں جو ہو رہی ہے آپ ان کو پڑھیے، سنیے کیا لکھا ہے، کیا ہم سنا رہے ہیں، عمل کرتے دکھیں۔ یہ نہیں کہ صرف جی چرچ جانا ہے، وہ تو ساری دنیا جاتی ہے، کلیسیا، مقدسوں کی جماعت، ورشپر بننا ہے، اس کے لیپالک فرزند ہے، بیٹے بیٹیاں ہیں۔ یہ فلنس صرف چیزوں کی نہیں ہے۔ لاسٹ ٹائم میں نے بتایا یعقوب کے 5 بچے، سمجھے، اور ہر طرح کی مال و دولت اس کے پاس، وہ کہتا ہے یہوہ کو کہتا ہے مجھے بلیس کر، تو یہوہ نے یہ نہیں کہا وہ بھائی اتنا کچھ تجھے دے دیا اور تجھے کیا چاہیے۔ بچے اس کے پاس ہیں، مال و دولت اس کے پاس ہے، بیویاں اس کے پاس ہیں، وہ اس کو برکت کے کھاتے میں نہیں لیتا،
حالانکہ ہے بلیسنگ، اگر لیتا تو مجھے نہ کہتا مجھے بلیس کر. او بھائی ان سین چیزوں کی تلاش میں رہی ہے. یہ تو دنیا کے پاس بھی ہیں، سمجھے، جن کے اوپر فوکس ہر بندے نے لگایا ہوا ہے. ضرور اس کے اوپر فوکس پہلے آگے یہ چیزیں آپ کو ایسے ہی مل جائیں گی، چلیے تو صحیح، مگر وہ تیرا ہی بدلا ہوا ہے، ذہن ہی بگڑا ہوا ہے، دنیا کے اندر بس کچھ مل جائے، بس یہی فوکس ہے. بھائی یہ ورڈ آف گاڈ، یہ دولت، یہ رچنس، یہ ویلتھ، یہ اندر بھری پڑی ہونی چاہیے. آمین. خدا کی ذات وہ ہمارے اندر ہو. اور میں نے لاسٹ بتایا کہ خدا نے کہا میں ابراہم کا خدا، اسحاق کا، یعقوب کا نہیں کہا تھا، یعقوب کا بعد میں کہا. یعقوب کو جب یعقوب سے مخاطب ہے تب اس کو نہیں کہا، جب یعقوب اس جگہ پہ آ گیا تو کہا ابراہم، اسحاق، یعقوب کا. یوسف کا نہیں کہا. سمجھ؟ تو کیا یوسف تھا نہیں؟ یوسف بھی ہے، جیسے میں لاسٹ کہا ہم بھی ہیں، ہمارا بھی خدا ہے. تو یہ فلنس میں چیزیں سیکھنی ہے کہ کیوں یعقوب تک رک گیا تھا، کیوں یوسف کو نہیں کہا، حالانکہ یوسف نے سارا اسرائیل سنبھالا، قوم ہی اس کی وجہ سے بنی اسرائیل. اس لیے کہا وہ پھلدار پودا ہے. آمین. اور جو بلیسنگ اس کو ملی وہ بہت بھرپور. اس لیے فلنس میں یہ ٹیچنگ آ رہی ہے یوسف کی. تو یوسف کے حوالہ سے وہ ڈریم دیکھنے والا تھا، خواب خود سے نہیں، جیسے لوگوں نے شیخ چلی والے خواب دیکھتے ہیں نا لوگ، ایسے ہی خود سے اپنے آپ کو بنا لیتے ہیں. یہ نہیں، خدا کی طرف سے ڈریم آئے. خدا میں رہتے ہوئے آپ اپنے مائنڈ کے کینوس کے اوپر ڈرا کریں اپنا فیوچر، وہ ٹھیک ہے. پر دنیا میں رہتے ہوئے میں یہ ہو جاؤں گا وہ ہو جاؤں گا، نہیں ہو سکتے، کبھی نہیں ہو سکتے. یوسف کو ڈریم دکھائے گی، دوسرے بھائیوں کو نہیں، سمجھے، صرف یوسف کو. اور وہ حسد کرتے تھے کہ یہ خواب دیکھتا ہے بڑے بڑے. تو اس نے کہا کہ کھیتوں میں ہم پھولے کاٹ رہے تھے تو میرا پھولا کھڑا ہو گیا اور تمہارے پھولوں نے، یعنی 11 انہوں نے ورشپ کی ہے، سجدہ کیا. گویا انہوں نے کہا گویا تو حکمران ہوگا ہمارا. ابھی وہ بچے ہی ہیں، وہ ڈریم سے بھرے ہوئے. اور یوسف کو یہ تو پتا ہے کہ میں بھائیوں سے افضل ہوں گا. تو یعقوب نے جب برکت دی ہے، یہ سب چیزیں اس نے دیکھ لی، سن لی، اب وہ پھر برکت دے رہا ہے. یار کمال لوگ ہیں. سب کچھ برکتیں ہوتے ہوئے یوسف کی پھر یوسف کو کہا جا رہا ہے یہ پھلدار پودا ہے. پوائنٹ کو آپ سمجھ رہے ہیں بھی؟ یعقوب بھی برکتوں سے بھرا تھا، وہ کہا مجھے برکت دے. سمجھ؟ یہاں یوسف کے حوالہ سے یعقوب نے سب کچھ مصر میں دیکھ لیا، مگر پروفیسی گرا کر پھر آگے. اب یعقوب کہے کہ یہ اتنی برکتیں ہوگی، اب آگے کیا اس کو برکت ملنی ہے. جو خدا کہتا ہے وہ کہتے ہیں. تو لکھا کہ ایسا پھلدار پودا جو پانی کے چشموں کے پاس لگایا گیا. یہ ہے جی لائف. اگر وہ پھلدار پودا ہے، پلانٹ ہے، تو میں آپ بھی یقیناً ایسے ہی ہونا چاہیے. یہ معمولی ہے، بھرپوری ہے. تو آپ بھی بھرپور پھلدار پودا کہلائیں. سمجھے؟ آپ کہیں میں ہوں فروٹفل پلانٹ، میں ہوں ایسی تاک جو پھلوں سے بھری پڑی. سمجھے؟ یہ برکتیں ہیں پھلدار. تو بیٹھے بیٹھے دیکھیں، میں اپنی لائف کے حوالہ سے ایک سیکنڈ میں دیکھتا ہوں، آپ بھی دیکھیں.
میں پھلدار پودا ہوں، پلانٹ ہوں. آپ کو کیا جواب ملا؟ اگر کہیں کمی بیشی ہے ٹھیک، آ جائیں. کہاں؟ پانی کے چشموں کے پاس. چشمے پہ نہیں ہوں گے تو پھر نہیں. تو چشمہ یہ کتاب مقدس ہے، کلیسیا ہے، سمجھے؟ خدا کا بیٹا ہے، ہولی اسپرٹ ہے. تو ہولی اسپرٹ تھرو ورڈ آف گاڈ ہمیں کرائسٹ کی بابت سکھاتا ہے تاکہ خدا تک معمور ہو جائے. اس کو کوئی سمجھ جائے. اور ہولی اسپرٹ تھرو ورڈ آف گاڈ خادموں کے ذریعے سے سکھاتا ہے. ہم یہاں جو ہم بیٹھے ہیں، یہ دنیا کے اندر بڑی بڑی یونیورسٹی اٹھا لیں، بڑی بڑی، سمجھے، مگر جو یہاں یونیورسٹی ہے ایسی کہیں نہیں خدا کے لوگوں کی. سمجھے؟ یہ ایجوکیشن ان کے پاس نہیں. ان کے پاس دنیا کی ایجوکیشن ہو سکتی جس میں میں اب شاید کم ہوں، پر ہمارے پاس جو اسپرچل ایجوکیشن ہے وہ ان کے ہاں نہیں. سمجھے؟ اس لیے بھرپور طور سے چشموں کے داؤد اس کے اوپر بات کرتا ہے. مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پہ نہیں چلتا. یہ دیکھ لیں، کبھی بھی شریر بندے کی دنیا دار کی رہنمائی نہ لیں، نہ اسے صلاح کریں. یہ صلاح میں دیو بدعتی شخص سے مت کہنا، نہیں تو پھنس جاؤ گے. مان لیں گے اس کی تو گڑبڑ. وہ چشموں پہ نہیں لگا ہوا. مبارک ہے وہ جو شریعوں کے صلاح پہ نہیں چلتا، ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا. تو کہاں بیٹھتا ہے؟ کلیسیا، بلیور، ایماندار، اس سے رہنمائی، اس سے بات چیت. یہاں بدعتی شخص، گنہگار شخص گھرانے میں، جی میرا بڑا وہ بھائی بڑا ہے، مسیح سے بھی بڑا ہے. کیوں انسلٹ کرتے ہو ہولی اسپرٹ کی؟ نہیں سمجھ آتی جب کہا گیا ہے کہ شریروں کی صلاح پہ نہ چلنا، ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہ بیٹھنا. جو بلیور نہیں ہے وہ ٹھٹھا باز ہے. یاد رکھیے، چاہے گھر کا کوئی کتنا کلوز کیوں نہ ہو، اپنا بچہ کیوں نہ ہو، بلڈ کا بچ جائے ان سے، ہسبینڈ وائف کیوں نہ ہو. بھئی دنیا کے رشتوں میں تو بند کے کسی نہ کسی وجہ سے. پر اب سمجھ نہیں آ گئی. جب سمجھ آ گئی ہے تو پھر صلاح کہاں سے؟ بائبل سے، ہولی اسپرٹ سے. اور پھر کیا لکھا ہے؟ دن رات، ڈے نائٹ، ڈے نائٹ فیس بک پہ تیرا دھیان ہے. ہاں یہ لکھا ہے فیس بک پہ. بولو بھائی. اور بھائی وہ دیکھیں، ضرور دیکھیں اپنے وقت کے مطابق. شریعت کی کتاب پر گوئے تیرا دھیان رہے. کلام پہ چلیں. آپ بک کو بھی یوز کر سکتے ہیں، یہاں بائبل ہوتی ہے، گیت ہوتے ہیں، بس آپ یوز کریں، کر سکتے ہیں. اتنا آپ اس کو بھرپور خداوند کے جلال کی استعمال کر سکتے. اس کے لیے سارا دن 24 گھنٹے بھی اجازت ہے. 24 گھنٹے لگے رہے. ماما پاپا پوچھے کہنا بھائی آجو سن لو کلام، آپ بھی میرے ساتھ بیٹھ جاؤ. سمجھے؟ پھر دیکھیں کہاں بات ترقی ہوتی. داؤد بڑا گیت گانے والا ورشپر تھا، دھیان کتاب کے اوپر تھا. سمجھے؟ بہت گاتا تھا، ورشپ اٹھاتا تھا. اے پہاڑوں، درختوں، ستاروں میرے ساتھ گاؤ. سمجھے؟ اس نے کہا میں بھی تو مخلوق ہوں، تم بھی مخلوق ہو، گاؤ میرے ساتھ، ہم اس کریٹر کی ورشپ کریں. اے پانوں، اے جھرنوں، گاؤ میرے ساتھ. اور ایک بلیور نہ گایا، آ کے جذبے پر بیٹھ جائے یا گھر میں بیٹھا رہے اداس. کیوں؟ ورشپ، ورشپ.
گیت گائیں، نغمے گائیں، معمور ہو، کورس گا لیں، صرف یہ سٹینزا کا تھوڑا سا حصہ گا لیں، گائیں، منہ کھولیں، سمجھے، ورشپ اٹھائیں، لکھا دھیان رہے تو اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا. آگے لکھتا ہے اپنے وقت پہ پھلتا، اس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا. اتنی بلیسنگ. اور یرمیا اس کو اس طرح بیان کرتا ہے، مبارک ہے جس کا توکل خدا پہ. یہ لکھتا ہے دھیان شریعت کی کتاب کے اوپر. یرمیا کہتا ہے 17 باب کے اندر جس کا توکل، اور آگے لکھتا ہے جس کی امید کا خدا مند. کہتا ہے وہ درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہو، اپنے وقت پہ پھلتا ہے. اور آگے لکھا ہے پھل لانے سے باز نہیں آتا. وہ بھائی کیسے؟ وہ کہے گا جی میں ٹاما پھل لے کے آ رہا ہوں، کیا وہ لگ جائے گا مجھے؟ اور بھائی اپنی کوئی حفاظت کر، کسی جگہ پہنچ، کوئی کھاد ڈلوا لے، گوڈی کروا لے، اپنی کوئی ٹرمنگ کروا لے، چھانٹی کروا لے. چھانٹی نہ ہونے دیتے، ذرا پکڑے کینچی سیزر پکڑے تو جان جاتی ابھی. پر ہم تو کرتے ہیں، کریں گے. ہم نے فروٹفل دیکھنا ہے. ماں باپ اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ وہ کسی جگہ پر دیکھنا چاہتے ہیں. ہم یہ نہیں کہ بس آوارہ گردی یا بس تعلیم سے ہٹ کا کچھ اور ہی دھیان. شریعت پر تیرا بولیے دھیان رہے تو دیکھو ہے دھیان کلام مقدس کے اوپر، شریعت کے اوپر، ان بکس کے اوپر، ان 66 کتابوں کے اوپر ہے دھیان. نبیوں کی کتابیں، میجر پروفٹ کی ہر پروفیسی کا پتا ہے. ڈومیسٹک پروفٹ، مائنر پروفٹ، ان کی نبوتوں کا پتا ہے. پوئٹری کی کتابیں جو بائبل مقدس کے اندر ہیں، ایک ایک ورڈز کا پتا ہے، علم ہے. یا ہسٹری کی بکس، تو ہر ایک چیز کا ہمیں پتا ہونا چاہیے. ہم آسمان کی بادشاہی کے لیے نکلے ہیں اور قاعدے ہو پکڑے ہو آپ کلام مقدس، خدا کا کلام. پھر بھرپور زندگی ہوگی. وہ اس درخت کی مانند ہوگا، بولیے، جو پانی کی ندیوں کے پاس. داؤد کہتا ہے، اور یہی یرمیا کہتا ہے، اور یہی یعقوب اپنی پروفیسی میں کہتا ہے کہ یوسف ایسا پھلدار پودا جو پانی کے چشموں کے پاس لگایا. آمین. اور پھر وہ کہتا ہے جس کی ایسا پودا جس کی شاخیں، برانچز دیوار کے اوپر چڑھ گئی. سمجھے؟ دیوار جو ہے نا، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ وال بنانا، دیوار بنانا، اتنا کچھ میں مکاشفہ ہے. وال، دیوار، میں دیوار ہوں غزوں کے ساتھ میں. دیوار یہ پروٹیکشن میں بھی آتی ہے، رکاوٹ میں بھی آتی ہے، بھرپوری میں بھی آتی ہے. دیوار ہمارے کام ہے، روحانی کام. خدا کہتا ہے میں ساحول لیے ہوئے دیوار کو چیک کر رہا ہوں، تیری تو نہیں، میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں. سمجھے؟ آپ دیکھیے دیوار کے معنی کہاں ہے. اور ترقی کرنا، اینٹ پہ اینٹ رکھنا، یہ گروتھ میں، ترقی میں آتا ہے. کتنی دیوار بنائی آپ نے، کتنا کام کیا آپ نے. تو لکھے وہ شاخیں دیوار پر چڑھ گئی، یعنی آپ کے کام بتائیں گے کہ آپ کتنے پھلدار ہیں. اتنا ریولیشن، اتنا کام کیا ہے. ہم کس جگہ پر ہم کھڑے ہیں. لکھا 3 اندازوں نے بہت چھیڑا، مارا، ستایا، یعنی اس کے بھائیوں نے یوسف، پر اس کی کمان مضبوط رہی. یعقوب کے قاہر کے ہاتھ سے اس نے زور پایا، قوت پائی، اس کے ہاتھوں نے، بازوؤں نے، یعنی کام کیا اس نے. دیوار، مصر میں دیوار بنا دی اسے. بھائی اب سوچئے
خواب دیکھنے والا تھا، ڈریم دیکھنے والا تھا. مسیح میں خواب دیکھے، ڈریم دیکھے، اور پھر غریب رہ جائے، پور رہ جائے، نکارا رہ جائے، تعلیم سے کم رہ جائے، گھرانے کمزور رہ جائے، وہ بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھے؟ دیواروں پہ شاخیں چڑھ جاتی ہیں. سمجھے؟ آپ دکھیں گے، آپ پھلدار فروٹ پلانٹ آپ ثابت کریں گے. آپ کو ثابت کرنا ہوگا جب مسیح کے ساتھ چل رہے ہیں. یہ نہیں چھوٹا سا پودا بننا ہے، فروٹفل، ہر طرح کی برکت. اس لیے تو ٹائی دیتے، کیوں دیتے ہیں؟ برکت ہے ہمارے پاس، ہماری کلیسیا پہ یہ برکت ہے. وجہ یہ کہ آپ چشموں کے پاس لگائے گئے، پھلیں گے تو وہی برکت آئے گی نا. پتا بھی نہیں مرجھاتا، یہ نہیں کہتا وہ پھل لانے سے باز نہیں آتا. کیسے نہ لگے پھل؟ بھی میں نے کھینچ کے نکال لیا پھل. فروئی ورڈ ہے، لیٹن ورڈ، فرینچ گریک سب میں یہی آ رہا ہے فرو، جس کا مطلب ہے ٹو انجوائے. سمجھے؟ یہ فروٹ کا مطلب ہے ٹو انجوائے. یعنی آپ کو کچھ بلیسنگ ہوگی تو آپ خوش ہوں گے نا، انجوائے کریں گے. فروٹفل اپنی ذات میں آپ انجوائے کریں گے کہ آپ کو پھل لگے ہوں. تو جس کو نہیں ہوتی بلیسنگ وہ مرا ہی ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، بولتے ہیں کہ انجوائے کرنا ہے. سمجھے؟ تو پھل لانے سے وہ باز نہیں آتا. آپ کی لائف شادمان ہو. سمجھے؟ انجوائے ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ فروٹفل. ہاں، اگر آپ اپنی لائف کو انجوائے نہیں کر رہے، یہ روحانی ٹرم ہے، تو پھر آپ سوچئے آپ کہیں نہ کہیں دلدل میں پھنسے. تو یہ تو خدا ہی میں شادمانی آئے گی نا. پھل ہماری زندگی میں لگیں گے. تو یوسف کے حوالہ سے بات کلیئر کر دی گئی، بہت اس کو تنگ کیا گیا، پر وہ پھلدار پودا ہے. اور ڈریم دیکھنے والا لے گئے مصر میں، بیچ دیا بھائیوں نے اس کو، کرائسٹ کی طرح بیچا گیا. یوسف کنویں میں ڈالا گیا، کرائسٹ بھی قبر میں گیا. یوسف کو نکال لیا گیا، کرائسٹ بھی مردوں میں سے جی اٹھا. یہ ٹائپ آف کرائسٹ بنے گا. میں نے کہا کہ خدا کہتا ہے میں ابراہم کا خدا، اسحاق کا خدا، یعقوب کا خدا. اس لیے کہ یعقوب نے یہوہ سے کشتی لڑی، ریسلنگ کی. اس کا معنی بھی میں نے بیان کیا. یہ سٹرگل، جانفشانی، یہ بلیسنگ، یہ نہیں کہ کشتیاں وہ بندوں کی طرح لڑ رہا تھا. اس کا مطلب سٹرگل ہوتا ہے. تو اس کا 2-3 معنی ہوتے ہیں. ریسلنگ بھی مطلب ہوتا ہے، سٹرگل بھی مطلب ہوتا ہے، فائٹ بھی مطلب ہوتا ہے. تو جو ٹھیک معنی ہے وہ جانے نہیں دیتا تھا. یعنی اس کا مطلب یہ برکت ہے، یہ پریئر ہے اس کی. وہ ساری رات غور آگے دیکھ کے دعا میں جھک گیا. بیابان کے اندر بھی وہ پریئر کر رہا تھا، رو رو کر. اس نے جب گیا نا لاٹھی لے کر اور کہا اگر تو مجھے کھانے کو روٹی دے، کپڑا پہننے کو، تو میں ٹائٹ دوں گا. یہاں تو لوگوں کو کھانے کو مل رہا ہے نا، تو کہتا ہے نہیں دوں گا. تو کہتا ہے خدا بھی پھر روک لیتا. وہاں بھی اس نے مناجات کی. اب واپس آ رہا ہے اکیلا. تو یہ وہاں اکیلا اس لیے نہیں کہ گھرانہ بھیج دیا اور اکیلا وہ بچنے کے لیے بیٹھا ہے، نہیں، پریئر کے لیے، دعا کے لیے. وہ اپنا وقت، تبھی تو خدا آ گیا، ایسے ہی آ جائے گا. میں اور میرا باپ آئیں گے. ہاں، ابراہم کے پاس کیوں جاتا؟ وہ دعا کرنے والے لوگ تھے، مان جاتا ہے خدا. برکت ان کو ملتی ہے، یعنی جانفشانی کرنے والوں کو. تو اس کا نام پھر اسرائیل رکھا گیا. یعنی پہلے ابراہم اسحاق، اب یعقوب کا خدا. آمین. اب یوسف نہیں کہا، کہیں بھی نہیں کہا. اور ریولیشن ابھی آپ سنیے گا. پر یوسف تو ایک پھلدار پودا کہا گیا. وہ تاک مصر کے اندر ایک تو مصریوں کے لیے بابرکت ہوا. ان کو کال کے دنوں میں روٹی مل گئی. اور جو فیملی تھی 70 کی، جو ابراہم کا گھرانہ تھا، یہ بھی کال کے دنوں میں پھر مصر کو گیا.
ان کو نہیں پتا تھا یوسف پھلدار پودا وہاں لگا. آمین. یوسف پھلدار پودا, میں تو اس کو تقریباً ختم کر دیا ہوتا. یاد رکھیے جو فروٹفل ہوتے ہیں لوگ ان کی عزت نہیں کرتے, یاد رکھیے, ان کو پتھر ہی مارتے, ان کو پتھر پڑیں گے, ان کو تیر انداز چھوڑتے نہیں ہیں. دنیا دار بے وقوف لوگ, ان کو کیا پتا یہ فروٹفل پلانٹ ہوتے کیا, ان کو کیا پتا, انہوں نے محنت کی ہو تو پتا ہو نا. عداوت رکھی جائے گی, یوسف سے عداوت رکھی گی, اس کے باوجود بھی. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ عداوت رکھنا یہ بڑی برکت ہوتی ہے ایماندار کے لیے, بہت بڑی. اس سے ہمارا دل دنیا میں نہیں لگتا. ہاں, یہ پہچان آ جاتی ہے کہ ہم دنیا کے لوگ نہیں ہیں. دنیا ہم سے ہیٹ کرتی ہے, عداوت رکھتی ہے. ہم یہاں کے لوگ ہے ہی نہیں ہیں, ہم آسمانی. اگر آپ سے عداوت کرتا ہے تو آپ خوش قسمت ہو بھائی, مسیح سے بھی مفت عداوت رکھی. سمجھے؟ لکھا ہے فرعون نے پھر ایک دفعہ آیا بادشاہ, وہ یوسف کو نہیں جانتا. وہ بھائی جس نے مصر سنبھال لیا اس کو جان ہی نہیں رہے. آپ اپنے گھر کے لیے قربانیاں دیں, آخر آپ کی پھر بھی قدر نہیں ہونی. پھر بھی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے کرنا نہیں, آپ نے کرنا, چاہے قدر کریں یا نہ کریں. کوئی سمجھ آئی بات کی؟ کوئی قدر کرے یا نہ کرے, ہم خدا کے لوگ, ہم پھل لانے سے باہر نہیں آئیں گے. کسی کی خاطر رک جائے کسی کی وجہ سے, پھل ہی نہ لائیں. کس کو میں نے اپنا پھل نہیں دینا, او بھائی پھل لانا ہے. وہ پھل تو لگنا ہے, عداوت بھی ہمیں, بٹے بھی ہمیں پڑھنے ہیں. یوسف پھلدار, بولیے پودا, پانی کے چشموں کے پاس لگایا گیا اور پھلے نا. مصر میں پھل لا رہا ہے, اور وہ جو تنگ کرتے تھے کال میں مر رہے ہیں, بھوکے مر رہے ہیں. بھوکے, یاد رکھیے جو بھوکے مر رہے ہیں وہ بھی آپ پہچان لیں گے جو پھلدار ہیں. یہ فرق ہے نا بھی, تو بھوکا کیوں مر رہا ہے؟ اس لیے کہ تو خدا کے ساتھ ٹھیک نہیں. ٹھیک ہو, وہ جو پھلدار ہے, کیسے خدا اپنے بچوں کے منہ سے روٹی چھین لے؟ کیسے؟ کچھ سوچے تو صحیح. میں آپ اپنے بچے کو بھوکا دیکھ سکتے ہیں, وہ کیسے دیکھ سکتا ہے؟ برکت کا بچہ بھوکا رہ سکتا ہے, مگر میرا کام کسی نعمت کا محتاج نہ ہوگا. ہر برکت اس کے پاس ہوگی اور ہونی چاہیے. یوسف پھلدار, فروٹفل پلانٹ. اور جب یوسف کو کہا گیا ہم بھی اسی طرح پھلدار پودے ہیں, پھل لائے. اور وہاں پر پھر بھائی چلے جاتے ہیں تو پوری قوم کو, پورے خاندان کو تیار کرتا ہے یوسف. یوسف کھانا دیتا ہے, حالانکہ پتہ ہے یہ دشمن ہے میرے, پھر بھی یہ ہے پھلدار ہونا. پھر بھی قوم کو اٹھایا, تو جب وہ پھلدار پودا ہے, تاک ہے, قوم بنانے والا وہ ہے, تو پھر اس لیے یہ سایہ 5 بات میں آیا کہ میں ایک تاک مصر سے لایا. آمین. یہ اب تاک اسرائیل کو جو قوم بنائی ہے نا, اس تاک نے, یوسف نے, وہ جو پھلدار پودا ہے وہ سارا اب اسرائیل کو کہا گیا. وہ مصر سے آئی ہے مگر قوم نے پھل نہ دیا. یوسف نے تو دیا, تیار بھی کیا, خدا لے کے بھی آیا. لکھا ہے ملک کنعان سے پتھروں کو, غیر قوموں کو نکالا, وہاں پر اسرائیل کو لگا دیا. تو آپ دیکھیے ابھی بھی ہمارے لڑائیاں ہی ہو رہی ہیں. ان کو تو چاہیے وہ شیپ کرتے, تب بھی نہیں کرتے تھے, اب بھی ویپن, لڑائیاں, بس یہی اسلحہ مل جائے, یہ ہو جائے, مار دیں گے, یہ کر لیں گے, وہ کر لیں گے. سمجھے؟ یہ دنیا, مسیح نے کہا میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں. تو وہ جنگلی پھل لگا, خدا نے کہا تاک تو میں ٹھیک لایا تھا, پر یہ جنگلی پھل لگ کیسے گیا؟ حزقیل کی کتاب کے اندر لکھا ہے تاکہ انگور کے حوالہ سے کہ لکڑی جو تاک کی ہے اس کو جلایا جاتا ہے, وہ کسی کام کی نہیں ہوتی. اگر کام کی ہے تو فروٹفل ہونی چاہیے, پھلدار.
اس لیے تو لکھا شوہر ہسبینڈ وائف بچوں کے حوالہ سے تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوہ دار تاپ کی مالک اور ہسبینڈ کو کہا گیا کہ اپنے ہاتھوں سے کمائے کا ثابت مند ہوگا، تیری اولاد تیرے دسترخوان پر ہوگی زیتون کے پودوں کی مانند۔ او بھائی یہ ویژن پکڑو، چشموں کے پاس آئیں گے تو جنگلوں کے اندر نہیں، پھر جنگلی تو بنی اسرائیل بھول گئے اور پھر فنا ہو گئے۔ تو ابراہم کا خدا اسحاق کا خدا یعقوب کا خدا کہا گیا، ابراہم سے خدا بات کرتا تھا، اسحاق نے کہا لے چلو مجھے مذبح کے اوپر، تابے یعقوب کہتا برکت دے، اسرائیل شہزادہ خدا کا نام چینج کر دیا، سمجھے؟ میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا پھر بھی پوری معمولی یعقوب کے پاس نہیں آئی، حالانکہ یہوہ سے لڑا ہے، یعنی یہ دعا جان فشانی مانگتا تھا مجھے برکت دے، پر مجھے آپ کو مسیح مل گیا، وہ تو یہوہ سے مانگ رہا تھا، ہمیں تو مل ہی گیا کیونکہ معمولی مسیح سے اور یعقوب سے آگے۔ اب مقابلہ سنیے، لکھا چھاتیوں رحموں کی برکت یعنی جنریشن تیری خاندان میں ہوگی، یوسف یہ برکت، اور پھر یہ کہا گیا کہ آسمان اوپر سے تجھے برکت دوں گا اور نیچے سے سمندروں کی برکت، اوپر سے ہیون کی آسمانوں کی، یوسف تیرے اوپر آسمانوں کی برکت اور نیچے سے گہرے پانیوں کی سمندروں کی برکت تجھے ملے گی۔ آگے سنیے وہ کیا کہتا ہے، یوسف کو کہتا ہے جتنی میری برکتیں ہیں اتنی میرے باپ دادا کے پاس نہیں تھی، کہتا میرے ابا جی کے پاس وہ برکت نہیں تھی، نہ ابراہم کے پاس، دادا جی کے پاس، نہ اسحاق کے پاس، وہ میرے پاس بھی کچھ تھی، آج سٹرگل کی ہے نا، لے لو، صاف اس نے کہہ دیا، حالانکہ ان کی بھی چل رہی ہیں، ان کے ساتھ بے حد بند ہے، پر یہاں تو اس نے صاف کہہ دیا کہ میرے اوپر جو برکتیں ہیں وہ میرے باپ دادا سے زیادہ۔ سنیے کتنا ریولیشن، کتنا بڑا ریولیشن، جتنی برکتیں ابراہم اسحاق کے اوپر اس سے بڑھ کر، اس سے بڑھ کر، اس سے بڑھ کر، اس لیے خدا ابراہم اسحاق یعقوب کا خدا۔ تو پھر کیا یوسف کے پاس نہیں؟ یوسف کا اگر نام نہیں لیا گیا تو سنیے پھر کیا نام لیا گیا، لکھا کہ اسرائیل کے اندر جو چوپان اٹھا ہے وہ یہیں سے اٹھا ہے، یوسف سے، سمجھے؟ یہ کہا گیا۔ تو یوسف یہ یعقوب کا بیٹا، اس گھرانے سے تو مسیح نہیں آیا، مسیح آیا یہودا کی نسل سے، اور یہاں اسرائیل کا یعنی ٹوٹل اسرائیل کی بات کی گئی، چوپان یہیں سے یوسف کی۔ تو اب یوسف کی برکت سنیے، لکھا ہے کہ تیرے اوپر آسمان کے اوپر سے برکت آئے گی، نیچے گہرے پانیوں کی برکت آئے گی، یوسف کے سر آگے لکھے سر کے چاندی کا مطلب ہے تو بزرگ تر، اتنی تیری برکت تیرے اوپر ہوگی، بزرگ تر، بزرگی حشمت تیرے اوپر ہوگی، آمین۔ یہ یوسف کو کہا جا رہا ہے اور چوپان بھی وہاں سے اٹھے گا۔ آپ سنیے ریولیشن پہلا تواریخ 5واں باب، فرسٹ کرونیکل چیپٹر 5، لکھا روبن یعقوب کا پلوٹا تھا، باپ کے بچھونے کو ناپاک کیا، یعنی اس نے سن کیا، تو پلوٹے کا ہاتھ یوسف کو چلا گیا، سمجھے؟ تبھی افرایم منسی کو برکت دی۔ روبن کی جگہ اب پلوٹا کون؟ جیسے عیسو کی جگہ یعقوب ٹھہرا، ویسے اب روبن کی جگہ کون ٹھہرا؟ یوسف۔ تو آپ دیکھیے
تو یوسف کی برکت اوپر سے آئے گی نا، پر افرایم منسی کے پاس تو اوپر کی برکت نہیں آئی. کہا تو گیا ہے، پر اللہ تعالیٰ نے 5 باب میں مزید لکھا کہ پہلا تھا یوسف ٹھہرا مگر یہودا زور مار گیا. زور کا مطلب ہے کہ پروفسی یہودا کو ہوئی کہ وہ ببر کا بچہ ہے، تو پروفسی کی راہ سے سلطنت مسایہ خدا کا بیٹا یہودا سے آئے گا. تو یہودا زور مار گیا. تو اب اس کا مطلب کیا نکلا؟ یوسف کے اوپر آسمان کی برکت وہ پہلا تھا تو ٹھہرا، پر وہ برکت جو آنی تھی وہ شفٹ ہو گئی یہودا کی طرف. تو اگر چوپان یہودا سے اٹھا ہے، وہاں سے آیا ہے، تو برکت یوسف کو اوپر سے ملی. یہ پھل کا پودا ہے. یہ فروٹفل پلان. پہلا تھا یوسف ٹھہرا، میں ہوں، میرا باپ باغبان ہے، مالک ہے، جو ڈالی مجھ میں ہے اسے چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ پھل آئے، جو نہیں پھل آتی کاٹ ڈالتا تاکہ جلائی جائے. ہم یہاں جلنے کے لیے نہیں بیٹھے، ہم پھلدار ہیں. یوسف کی برکت میں شمار. تو جب یوسف کو یہ پھلدار پودا کہا گیا، یہ تو معمولی ہے، یہ تو بھرپور برکت ہے. اور واقعی اسے قوم بنائی، نیشن بنائی، مصر آباد کر دیا. آگے یہ برکت یہودا کے اندر شفٹ ہو گئی. حالانکہ پہلا تھا یوسف تھا تو بھی یہودا کے پاس چلی گئی. تو کرائسٹ نے تو کہا میں تو انگور کا ہی درخت ہوں، وہ جو یوسف کو برکت وہ تاج ہے نا پھلدار. میں حقیقی ہوں کیونکہ آسمانوں سے اوپر کی برکت یہ آئی ہے یہودا کی نسل سے، پر برکت پہلے اٹھے کے حق کی وجہ سے شفٹ یہودا میں چلی گئی. اور کرائسٹ نے پھر کیا کہا؟ جو ڈالی مجھ میں ہے، آگے لکھا ہے وہی بہت پھل لاتی. وہی مسیح میں ہے، زیادہ پھل لاؤں. یہ وہی زیادہ پھل لائے گا. وہی زیادہ پھل. مسیح کے ساتھ جڑے ہیں تو پھل تھوڑا ہو، 50% ہو، 100% ہو، یا اس سے بھی بڑھ کر ہوگی، اس سے بھی بڑھ کر زیادہ سنجیدگی ایک بلیور کے اندر دکھے، ورشپر دکھے، گواہی دکھے، باڈی لینگویج سے اٹھنے بیٹھ مسیح کے ساتھ. وہ کہتے ہیں نا یہودی پترس یا ان لوگوں کو ہم نے دیکھا مسیح کے ساتھ دیکھا تھا، تبھی یہ باتیں اتنی اچھی کر رہے ہیں. بدل جائیں گے، کریکٹر بدل جائے، ورشپ کر بچے ہوئے، بچایا ہوا. اور کیا چاہیے ہمیں؟ آپ کہیں جی بھرپور زندگی چاہیے، مل جائے گی. آپ تو ہیں ہی پھلدار بھائی. آپ کیسے کہتے ہیں مجھے برکت نہیں ہے مجھے ملے؟ آپ ہیں. آپ کا کام صرف جڑنا ہے مسیح کے ساتھ، صرف وابستہ ابائڈ رہنا. سمجھے؟ مینو ورڈ ہے گریک ورڈ، ابائڈ، ریمین، قائم رہنا. اس میں قائم رہے گا پھر قائم تو رہنا نہیں. سمجھے؟ کبھی کسی درخت کے ساتھ، کبھی کسی کے درخت کے ساتھ، کبھی کوئی پھل لگ رہا، کبھی کوئی پھل لگ رہا. مسیح کا پھلدار زندگیاں ہمیں ہونا ہے. اور اسی چیپٹر میں آگے لکھا تم نے مجھے نہیں چنا، میں نے تمہیں چن لیا. آگے بولیے تاکہ جا کر پھل لاؤ. بھائی اور کیا کرنا؟ ابھی میرے ساتھ بھی ہو تو پھل نہ ہو، بھی میرے ساتھ رہنے کا کلیم بھی کرو، ورشپ بھی کرو اور پھل نہ ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ سمجھے؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں ٹائپ دینے والا بہت دیانتدار شخص ہوتا ہے، دوسرا لالچی ہوتا ہے. بھی پھل کیوں لگا ہے؟ میں نے چنا ہے
हुए तो फल ना लो, जाओ फल लाओ, जाओ फल लाओ, कसरत से फल लाओ। आप कहते हैं कि मैं मायूस हूं, मुझे समझ नहीं आ रही हो, भाई जुड़ से मसीह के साथ, बस चल, बस तेरा और क्या काम है, आगे फिर उसका काम है। तो चश्मों के पास आ जा, कलाम सुन, रिफाकत कर, वर्शिप कर खुदा के साथ। तुझे बस ये तसल्ली हो कि मैं उसके साथ सही अबाइड हूं, बस ये एक बात पकड़ लो। हमने तो अपनी लाइफ में यही 44 साल पहले पकड़ी, तेरे साथ ही रहेंगे, बस यही एक बात, तेरे साथ रहेंगे, तेरे साथ चलेंगे, दुख हो सुख हो कुछ हो। उसने भराया है, लिखा ना भराता खुदा है। कैसे नहीं भराएगा भी मैं खुदा का क्लेम करूं और मामूली ना हो, फुलनेस ना हो, भरपूर ना हो, कसरत ना हो, बरकत ना हो, वर्शिप ना हो, खुदा के साथ ना चलूं, धीर हूं, लालची हूं, दुनियादार हूं, दुआ ना करूं, बेफर्जी बरते आओ ना, कहां भागा फिरता हूं। क्या मिलेगा कि वक्त खुदा का दिया दे, स्टडी के लिए टाइम नहीं, फेलोशिप के लिए टाइम नहीं, वर्शिप के लिए टाइम नहीं। ओ बेटी क्या करोगे, फिर फल नहीं लगना। मैंने चुना, तुम मेरे हो, जो पौधा मेरे बाप नहीं लगाया वो काटा जाएगा, और जो लगाया है वो फल लाएगा। इसलिए भरपूर फल हमारी जिंदगी के अंदर होना चाहिए। ये मसीह से मिलेगा। लास्ट बात, यूसुफ मामूर था, पर हम यूसुफ से भी बढ़कर, मगर मेरे आपके लिए हम यीशु मसीह का बदन है, खुदा के लिए पालन बैठे बैठे। आगे खड़े हो जाए और वर्शिप करें। अब हम दुआ अब हम तुझा, ताकि हमको जाए तुझमें, हो जाए तुझमें और मेरा कुव्वत करते हमको ये बात पहन के हो जाए तैयार, ताकि हमको जाए तुझमें, हो जाए तुझमें और मेरा कुव्वत करते हमको लिबास पहन के हो जाए तैयार। जाता है ताकि हमको जाए तुझमें, हो जाए तुझमें और गहरा कुव्वत करते हमको लिबास पहन के हो जाए तैयार, ताकि हमको जाए तुझमें, हो जाए तुझमें और गहरा कुव्वत करते हमको लिबास पहन के हो जाए। रूह पाक हमें मामूल कर, रूह पाक हमें मामूल कर, ताकि हमको जाए तुझमें, हो जाए तुझमें और गहरा कुव्वत करते हमको लिबास पहन के हो जाए तैयार। रूह पाक मेरा सहारा है, उसने मुझको संभाला है। रूह पाक मेरा सहारा है, उसने मुझको संभाला
कहते हो जाए रूह पाक हमें मामूल कर रूह पाक हमें मामूल कर